بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ گزشتہ روز ہم نے تقلید کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی، یعنی تقلید قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اس کے اوپر میں نے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اور آج ہم کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتے ہیں فقہ، فقہا، اجتہاد اور مجتہدین کے حوالے سے۔ اسلامی علوم میں فقہ کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ اسلامی فقہ اسلام کا نظام قانون ہے جو اپنی جامعیت و وسعت اور دائرۂ کار کے لحاظ سے تمام معاصر اور قدیم نظام قانون سے فائق اور برتر ہے، جس کا کئی مغربی ماہرین قانون نے بھی برملا اعتراف کیا ہے۔ البتہ یہ واضح رہے کہ اس نظام قانون کی ترتیب و تدوین اور انطباق و تطبیق کا عمل انسانی کاوش ہے، جس کی تیاری میں انسانی تاریخ کی بہترین ذہانتیں اور دماغ کار فرما رہے ہیں۔ ہر انسانی عمل کی طرح اس کی تفصیلات، جزیات کے انضباط اور انطباق و تشریح میں بہتری پیدا کرنے کی ضرورت محسوس کی جاتی رہی ہے، اور مختلف ادوار میں اس کے نئے گوشوں اور کم نمایاں پہلوؤں کو نمایاں کرنے اور بدلتے زمانے کے تقاضوں اور ضروریات کے مطابق اضافہ کرنے اور تبدیلی لانے کا عمل جاری رہا ہے۔ ہر دور کے اہل علم اپنے پیشروؤں کے کام اور بنیادی اصول و قواعد کو سامنے رکھ کر اپنے زمانے کے حالات اور تقاضوں کے مطابق احکام کی دریافت سے اس ذخیرے میں بیش بہا اضافہ کرتے رہے ہیں۔ گزشتہ کچھ دہائیوں سے عالمگیریت یعنی کہ گلوبلائزیشن اور تیز رفتار سائنسی ترقی کی بدولت رہن سہن کے طور طریقوں اور کاروبار حیات کے متعلق سوچ و فکر کے زاویے بڑی حد تک بدل گئے ہیں۔ معاملات اور معیشت و تجارت کے روز بروز ایسی صورتیں سامنے آ رہی ہیں جن کے احکام کلاسیکی فقہ میں موجود نہیں۔ اس تناظر میں مروج جدید ایجادات کی فقہی حیثیت کے تعین، اس حوالے سے قانون سازی اور اسلامی فلسفہ حیات کی ابدیت واضح کرنے کے لیے فقہ اسلامی کی تاسیسی پس منظر، تعبیر و تشریح کے اصولوں اور قواعد فقہی کا باریک بینی سے مطالعہ ناگزیر ہے۔ تاریخ میں فقہ اسلام کے زرعی کارناموں کا دستاویزی ثبوت اور اسلامی شریعت کی وسعت اور تغیر پذیری کی ایک زندہ مثال ہے۔ گزشتہ 14 صدیوں کے دوران فقہ اسلامی کو جو ارتقاء، وسعت، پہنائی، گہرائی، گیرائی حاصل ہوئی ہے، اس کی مثال دنیا کی قانونی تاریخ میں ملنا دشوار ہے۔ قاعدہ ہے کہ انسان جس چیز سے ناواقف ہو، اس کے بارے میں اس کا رویہ مخالفانہ یا کم از کم تردد کا ضرور ہوتا ہے۔ یہی حال فقہ اسلامی کے بارے میں ہمارے بعض مغربی تعلیم یافتہ افراد کا رہا ہے۔ عربی زبان سے ناواقفیت اور اسلامی قانون کے مزاج سے نامانوس ہونے کی وجہ سے ان کا رویہ فقہ اسلامی کے بارے میں حقیقت پسندانہ نہیں ہے۔ یہی رویہ اسلامی فقہا میں ایک فقہ کے پیروکاروں کا دوسرے فقہ کے پیروکاروں کے ساتھ رہا ہے۔ اس وقت اسلام میں 5 فقہ رائج ہیں، یعنی فقہ حنفی، فقہ حنبلی، فقہ شافعی، فقہ مالکی اور فقہ جعفری۔ ان میں جو پہلی 4 ہیں ان کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، اور جو 5ویں ہے اس کا تعلق اہل تشیع سے ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ان 5 فقہ میں یقیناً کچھ نہ کچھ فرق ہے، مگر جو پہلے 4 فقہ ہیں یا ان کے پیروکار ہیں، ان کا رویہ 5ویں فقہ یعنی فقہ جعفریہ کے پیروکاروں کے ساتھ یا فقہ جعفریہ کے ماننے والوں کے ساتھ متعصبانہ رہا ہے، اور ایسا سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا ہے جیسے کہ ستیلی ماں سلوک کرتی ہے۔ فقہ کے لفظی معنی فہم و رسا اور فکر نافذ کے ہیں، یعنی ایسی بصیرت و ادراک موجود ہونا جس سے افعال و اعمال کی غایت اور مقصود کا علم و شعور حاصل ہو سکے۔ فقہ احکام شریعت کے جانچنے کا نام ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 میں، بس ایسا کیوں نہ ہو کہ مومنوں کا کہ ہر گروہ میں سے ایک جماعت دین کے فہم اور بصیرت کے لیے روانہ ہو جائے اور وہ واپس آ کر لوگوں کو ڈرائیں تاکہ وہ گناہوں سے بچیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس شخص کے بارے میں خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی فہم عطا کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے حدیث سنی اور اسے یاد کیا اور اسے دوسروں تک پہنچایا، کیونکہ بہت سی فقہ کے حامل لوگ اپنے سے زیادہ فقیہ کو پہنچا دیتے ہیں، اور بعض فقہ کے حامل خود فقیہ نہیں ہوتے۔ قرآن کریم اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فقہ ایسی دینی بصیرت اور قلبی دانائی کا عنوان ہے جس کی روشنی میں مفید اور مبنی برخیر امور کا شعور اور مضرت رساں امور کا ادراک حاصل ہو جائے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ علم اور فقہ ہم معنی کلمات ہیں، یعنی یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو نجران کا وفد آیا تو آپ نے ان کے بارے میں فرمایا علماء و فقہا۔ فقہ کی یہ اصطلاحی مفہوم شریعت کی تفصیلی دلائل کے ذریعے عملی احکام کا علم حاصل کرنا ہے۔ اس تعریف کے تحت فقہ کے 2 حصے ہو گئے۔ پہلا حصہ ہے شریعت کے عملی احکام کا جاننا، یعنی اعتقادی اصول اور اخلاقی امور فقہ کے دائرے سے خارج ہیں، جبکہ یہ تمام پہلو شریعت کے دائرے میں آتے ہیں۔ فقہ کا دوسرا حصہ ہر مسئلے اور ہر معاملے کی تفصیلی دلائل کا جاننا ہے۔ مثلا اگر یہ بیان کیا جائے کہ اسلام نے ربا
یعنی سود کو حرام قرار دیا تو اس کے حکم کے ساتھ قرآن اور سنت میں مذکور ربا کے دلائل بھی ذکر کیے جائیں، اور جب یہ کہا جائے کہ راس المال پر ہر زیادتی اور اضافہ رہا ہے تو اس کے ساتھ یہ دلیل بھی بیان کی جائے کہ قرآن کریم میں ہے کہ یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 میں، اور اگر یہ اور اگر توبہ کر لو تو تمہارے لیے اصل مال ہے، نہ تو تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اسی طرح فقیہ کا یہ ذکر کرنا کہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا حرام ہے، اس دلیل کی بیان و توضیح کے ساتھ ہونا چاہیے، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ۔ گویا علم فقہ کا موضوع انسانی اعمال و افعال میں سے ہر فعل کا حکم شرعی دلیل کے ساتھ اس طرح معلوم کرنا کہ یہ فعل و عمل جائز ہے یا ناجائز، حلال ہے یا حرام، مستحب ہے یا مکروہ۔ اس نہج پر مفصل دلائل کے ساتھ ایک متعین اور مخصوص معاملے کا حکم جاننے کی صحیح کامل کرنا اجتہاد ہے، اور اس صحیح و کوشش سے جو عملی حکم معلوم ہو جائے یا مجموعہ احکام معلوم ہو وہ فقہ یا علم الفقہ کہلاتا ہے۔ غرض فقہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی اور ایک انسان کے دوسرے انسان سے تعلقات و روابط کے متعلق جملہ افعال پر مشتمل ہے، اور انسانی زندگی کا کوئی عملی پہلو فقہ کے دائرے سے خارج نہیں ہے، اور فقہ کے ماہر یعنی ایکسپرٹ کو یا فقہ کے اسپیشلسٹ کو فقیہ کہا جاتا ہے، اور فقیہ کو ہی دوسرے لفظوں میں مجتہد بھی کہتے ہیں۔ بلا شبہ اصل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں احکام الہی کی معرفت کا حقیقی سرچشمہ وحی الہی تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض مواقع پر خود بھی اجتہاد فرمایا تھا، اور صحابہ کرام کو بھی اجتہاد کی جانب رہنمائی فرمائی، جیسا کہ مختلف واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ بہرحال عہد نبوت میں اجتہاد کا دائرہ محدود رہا، اور معاملات حرب اور افراد کی جزوی معاملات پر مشتمل رہا۔ ان معاملات میں بھی وحی کی رہنمائی موجود تھی، اور صحابہ کرام بھی جو اجتہاد کرتے اس میں آپ سے رجوع کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی توصیب و اصلاح فرماتے، اور اس اجتہاد کا مرجع وحی اور ذات نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی قرار پاتے تھے۔ ذات نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے مراجعت کی صورت باقی نہ رہنے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا فانی سے پردہ فرما جانے اور مملکت اسلامی کا دائرہ وسیع ہو جانے کے بعد یہ امر ناگزیر ہو گیا کہ نئے اجتماعی اور سیاسی حالات پر غور و فکر کر کے ان کے فقہی حل دریافت کیے جائیں اور جدید احکام مستمد کیے جائیں۔ ظاہر ہے کہ اصل نبوت میں صحابہ کرام کو نہ اس طرح کی ضرورت پیش آتی تھی اور نہ انہیں اس طرح کے مسائل میں غور و فکر کی احتیاج پیش آتی تھی۔ الغرض پیش آمدہ پیچیدہ حالات و واقعات کے حل دریافت کرنے کے لیے صحابہ کرام نے اجتہاد کیا، جس کا طریقہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کسی حکم کے استنباط کے لیے سب سے پہلے قرآن کریم کی جانب رجوع کرتے، اگر اس میں کوئی حکم مل جاتا تو اس پر عمل پیرا ہوتے، بصورت دیگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول سنت کی جانب رجوع کرتے، اور اس سلسلے میں ان صحابہ کرام سے بھی مشورہ کرتے جنہیں متعلقہ مسئلہ میں کوئی حدیث یاد ہوتی۔ اگر کسی صحابی کو موضوع سے متعلق کوئی حدیث یاد نہ ہوتی تو اس صورت میں اجتہاد کر کے اور فکر و تدبر کے ذریعے سے کوئی ایسا حکم تلاش کیا جاتا جو مقاصد شریعت سے قریب تر اور شریعت کے بتائے ہوئے عدل اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہوتا، اور اس کے ذریعے سے شریعت کی مطلوبہ مسالے کی تکمیل ہوتی۔ امت مسلمہ میں الدین، العلم اور الفقہ کی اشاعت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ کے ذریعے ہوئی ہے۔ یہ چاروں صاحب یعنی کہ حضرت ابن مسعود، زید بن ثابت، ابن عمر اور ابن عباس اپنے زمانے کے صاحب فتاوی اور مجتہد مانے جاتے تھے، اور ان چاروں کے استاد حضرت علی علیہ السلام تھے کہ جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور یہ کہ میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور جب کسی معاملے میں علی علیہ السلام فتویٰ صادر کر دیتے تھے تو اس فتوے کو فائنل سمجھا جاتا تھا، یعنی علی علیہ السلام اتھارٹی مانے جاتے تھے، اور اس فتوے کے آگے کوئی بھی مجتہد جن کا میں ذکر کر چکا ہوں چوں چرا نہیں کرتے تھے، اور کسی میں یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس فتوے کے بعد کوئی فتویٰ صادر کر سکے۔ اس حوالے سے جو علی علیہ السلام کے بعد سب سے بڑے مجتہد تصور کیے جاتے ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ ابن مسعود کو صاحب نالین کہا جاتا تھا کیونکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتی پہنانے اور اتارنے کی خدمت بجا لاتے تھے، اور جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے رہتے وہ آپ کی نالین شریفین کو گود میں لیے بیٹھے رہتے۔ اس کفش برداری کی بدولت وہ علم کے اس درجے پر فائز ہوئے تھے کہ جس کا مقابلہ کوئی دوسرا صحابی نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت مسروق بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جانچا تو میں نے ان میں سب کے علم کی انتہا 6 حضرات میں پائی، اور وہ 6 حضرات یہ ہیں:
حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو الدرداء، حضرت ابی بن کعب اور حضرت زید بن ثابت۔ پھر میں نے ان 6 کو جانچا تو ان کے علم کی انتہا 2 حضرات میں ہوتی ہے، ایک حضرت علی علیہ السلام اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ان دونوں میں کیا فرق تھا؟ اس سلسلے میں ابن عساکر نے اپنی کتاب تاریخ دمشق میں لکھا ہے کہ حضرت عبیدہ بیان کرتے ہیں کہ میں 1 سال تک حضرت عبداللہ ابن مسعود کی صحبت میں رہا، پھر میں حضرت علی کی صحبت میں چلا گیا، تو مجھے ان دونوں میں تفاضل یعنی فرق یوں نظر آیا جیسے کہ ایک دیہاتی اور ایک مہاجر میں ہوتا ہے۔ یعنی انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو ایک دیہاتی سے تعبیر کیا ہے اور مولا علی مشکل کشا کو ایک مہاجر سے، یعنی جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جس نے زیادہ تر وقت گزارا ہو اور آپ کی علم سے استفادہ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا جب ہمارے پاس حضرت علی علیہ السلام سے کوئی بات پہنچتی تو ہم کسی اور کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے، یعنی علی علیہ السلام کی بات کو ہم فائنل سمجھتے تھے اور ان کی بات کو ہم اتھارٹی کے طور پر مانتے اور جانتے تھے۔ حضرت ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود کی قرآن فہمی کی تعریف بہت زیادہ کتابوں میں آپ کو مل جائے گی اور وہ برحق بھی ہے، لیکن خدا کی قدرت دیکھیے کہ وہ بھی اس مقام و مرتبے میں حضرت علی علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ چنانچہ محدثین کرام لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے 70 صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی ہیں اور میں نے قرآن کا ختم تمام لوگوں سے بہتر شخص یعنی علی ابن ابی طالب کے پاس کیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو اپنے سے زیادہ قرآن کریم کا عالم جانتا تو پہنچ جاتے اس تک میرے اونٹ۔ اس پر ایک شخص نے کہا کہ آپ حضرت علی سے کیوں غافل ہیں؟ فرمایا میں نے انہی سے ابتدا کی تھی اور میں ان کے پاس پڑھ چکا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن مسعود نے مدینۃ العلم سے قرآن حاصل کرنے کے بعد باب مدینۃ العلم کی طرف بھی رجوع کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود خود فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، قرآن کی کوئی ایسی صورت نہیں جس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو کہ کہاں نازل ہوئی ہے، اور کوئی ایسی آیت نہیں جس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو کہ کس مقصد کے لیے نازل ہوئی ہے، اور اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص قرآن کے بارے میں مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے، اگر میرا اونٹ اس تک پہنچ سکتا تو میں اپنا اونٹ اس کی طرف ضرور دوڑا دوں۔ جبکہ مولا مشکل کشا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں یعنی مجھ سے پوچھ لو، مجھ سے پوچھ لو، مجھ سے پوچھ لو، میں کتاب اللہ کے بارے میں پوچھ لو، اللہ کی قسم کوئی ایسی آیت نہیں جس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو کہ رات کو اتری ہے یا دن کو اتری ہے۔ حضرت ابو طفیل بیان کرتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو ممبر پر جلوہ افروز ہو کر فرماتے ہوئے سنا، لوگوں مجھ سے اس سے قبل سوال کر لو کہ تم مجھ سے سوال نہ کر سکو، اور تم میرے بعد مجھ سے ایسے شخص سے سوال نہیں کر سکو گے۔ ایک اور مقام پر امام ذہبی نے لکھا ہے کہ علی علیہ السلام نے فرمایا تم مجھ سے کتاب الہی کی جس آیت اور رسول اللہ کی جس سنت کی متعلق پوچھو گے میں تمہیں اس کے بارے میں ضرور بتلاؤں گا۔ بعض روایات میں یہ الفاظ ہیں کہ اس سے پہلے کہ تم مجھے نہ پاؤ مجھ سے دریافت کر لو۔ ایک مقام پر یہ بھی فرمایا تھا کہ بے شک میرے بعد تم کسی کو نہیں پاؤ گے جو تمہیں بیان کرے۔ ان ساری احادیث سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ علی علیہ السلام کتنے بڑے عالم تھے۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ علی علیہ السلام دور صحابہ کے مجتہد اعظم تھے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ آپ کے مقابلے میں کبھی بھی کوئی بھی فتویٰ نہیں دے سکتا تھا، اور جب بھی کوئی کسی مسئلے میں پھنس جایا کرتا تھا اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے لوگ علی علیہ السلام کی طرف ہی رجوع کیا کرتے تھے، یعنی شرعی مسئلے کی طرف، نہ صرف شرعی مسئلے بلکہ حربی مسئلہ ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو اس کی طرف آخری مرحلے میں علی علیہ السلام سے رجوع کیا کرتے تھے۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ علی علیہ السلام نے اس مسئلے کا حل نہ بتایا ہو، یا کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ علی علیہ السلام نے کہا ہو کہ میں سوچ کے بتاؤں گا، یا کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ علی علیہ السلام نے کسی اور کی طرف رجوع کیا ہے کہ میں اس سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ اب جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزر جاتا ہے اور صحابہ کرام علیہ السلام کا دور بھی گزر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اہل تشیع کے نزدیک تو امام علی علیہ السلام کے بعد امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کا ایک دور ہے۔ یہ سب اپنے اپنے زمانے کے مجتہد تھے، سب اپنے اپنے زمانے کے صاحب فتاوی تھے اور فتوے دیا کرتے تھے، لوگ ان سے ہی رجوع کیا کرتے تھے۔ لیکن دوسری جانب اہل تسنن کی جانب جب ہم دیکھتے ہیں تو اس طرف ہمیں 4 اور فقہا یا مجتہد ملتے ہیں جنہیں بعد میں امام کا نام دیا گیا۔ ان میں سب سے پہلے حضرت ابو حنیفہ کی جن کی ولادت 80 ہجری اور وفات 150 ہجری کی ہے۔ انہوں نے 52 سال بنو امیہ کی حکومت کے زیر اثر گزارے ہیں۔ ابو حنیفہ کی وفات کے بعد آپ کے 2 شاگرد قاضی ابو یوسف اور محمد الشیبانی نے حکمرانوں سے تعلقات استوار کر کے سرکاری عہدے حاصل کیے۔
حضرت ابو حنیفہ کے بارے میں میرا الگ سے ایک وائس نوٹ ہے، جس میں نے 3 مراحل، ان کی زندگی کے 3 مراحل کا ذکر کیا ہے۔ ایک، امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی اختیار کرنے سے پہلے۔ دوسرا، امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی کے دوران، کہ وہ 2 سال جو یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد رہے، جس کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا، کیونکہ ابو حنیفہ کا اصل نام نعمان بن ثابت تھا۔ اور تیسرا مرحلہ ان کی زندگی کا تیسرا جو ڈائمنشن ہے، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی سے فراغت کے بعد کا ہے، جس میں ان کے اوپر ایک ظلم و ستم کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر یہاں تک کہ انہیں شہید کر دیا گیا، کیونکہ انہوں نے مذہب حقہ، مذہب اہل بیت، مذہب امام جعفر صادق علیہ السلام اختیار کر لیا تھا۔ لیکن ان کے جو یہ 2 شاگرد تھے، قاضی ابو یوسف اور محمد علی شیبانی، نے حکمرانوں سے تعلقات استوار کر کے سرکاری عہدے حاصل کر لیے۔ ابو یوسف نے تو قاضی القضات کا عہدہ بھی قبول کر لیا، یعنی چیف جسٹس کا، اور پھر حکمرانوں کی منشا کے مطابق اہل سنت میں حضرت ابو حنیفہ کی شہرت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فقہ حنفیہ کی ترویج کی۔ اس حوالے سے مولانا مودودی نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت کے صفحہ نمبر 281 پر لکھا ہے کہ ابو یوسف کے حالات میں لکھتے ہیں کہ فقہ حنفیہ کی تدوین کے زیر عنوان لکھا ہے کہ ابو یوسف نے ایک خدمت یہ انجام دی کہ قانون کے اکثر و بیشتر شعبوں کے متعلق کتابیں مرتب کر دیں، جن میں ابو حنیفہ کی مجلس کے فیصلے اور خود اپنے اقوال منضبط کیے۔ مشہور مورخ اہل سنت ابن خلقان نے طلحہ بن محمد کے حوالے سے لکھا ہے کہ ابو یوسف پہلے شخص تھے جنہوں نے فقہ کی تمام بنیادی شعبوں میں حنفی مذہب کے مطابق 13 کتابیں مرتب کی۔ اس بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ موجودہ فقہ حنفیہ ابو حنیفہ کا مرتب کردہ نہیں، بلکہ ان کے شاگرد ابو یوسف، جو بنو امیہ اور بنو عباس کے ظالم اور جابر حکمرانوں کے سخت حامی تھا، کا مرتب کردہ ہے، جس میں چند باتیں یا فیصلے حضرت ابو حنیفہ کی بھی شامل کر دیے گئے، اور وہ بھی اس دور کے جو انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی اختیار کرنے سے پہلے جو فتوے انہوں نے دیے تھے اسے شامل کیا گیا۔ اہل سنت کے دوسرے فقی یا مجتہد حضرت مالک، جو 93 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا پورا نام مالک بن انس بن مالک تھا۔ چونکہ مالک ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کو جائز سمجھتے تھے، اس لیے اس کی مشہور کتاب موطا امام مالک، جو حدیث پر لکھے جانے والی سب سے پہلی کتاب ہے، کو اہل سنت نے سیاستہ میں شامل نہیں کیا ہے۔ اہل سنت کے تیسرے فقی یا مجتہد احمد بن محمد بن حنبل کی ولادت بغداد میں 124 ہجری میں ہوئی ہے، اور وفات 241 ہجری میں بغداد ہی میں ہوئی ہے۔ یہ حضرت ابو حنیفہ کے شاگرد قاضی ابو یوسف کے خاص شاگرد تھے، اس لیے آپ کے عقائد و نظریات میں قاضی ابو یوسف، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ بنو امیہ کے عقائد و نظریات کی چھاپ کافی گہری نظر آتی ہے۔ کئی مسائل میں بھی حضرت ابو حنیفہ اور حضرت مالک سے اختلاف رکھتے تھے، اور خود کو اہل سنت والجماعت کا نمائندہ بنا کر پیش کرتے تھے۔ اہل سنت کے چوتھے فقی یا مجتہد جو فقہ شافعی کے بانی ہیں، حضرت محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع ہیں، جو 150 ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ اہل سنت کے فقی امام مالک کے خاص شاگرد تھے، اور ان کی کتاب موطا کے ماہر معلم بھی تھے۔ یہاں ہم یہ ذکر کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ درج بالا چاروں افراد فقی اور مجتہد تھے، نہ کہ امام، یعنی ابو حنیفہ، مالک، حنبل اور شافعی۔ یہ چاروں کے چاروں فقی تھے اپنے زمانے کے، مجتہد تھے اپنے زمانے کے، امام نہیں تھے، کیونکہ امامت الہی عہدہ ہے، اور امام صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جسے اللہ نے امام بنایا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بنایا ہو۔ جو خود امام بنا ہو، یا جسے لوگوں نے امام بنایا ہو، یا جسے مقتدر حلقوں نے امام بنایا ہو، وہ امام نہیں ہو سکتا۔ یاد رہے کہ یہ چاروں فقہا نے کبھی بھی خود کو امام نہیں کہا تھا، بلکہ ان کی وفات کے بعد مقتدر حلقوں نے انہیں امام کہلوانا شروع کیا، تاکہ اصلی اور حقیقی آئمہ یعنی آئمہ اہل بیت کی اہمیت اور فضیلت کو کم کیا جا سکے، اور ان کے مقابلے میں ان کمتر لوگوں کو امام بنا کر پیش کیا جا سکے۔ یہ ایک سازش تھی جو ائمہ اہل بیت کے خلاف کی گئی تھی، کہ کیونکہ اس زمانے میں امام سے مراد ہی امام جعفر صادق ہوتے تھے یا امام باقر ہوتے تھے، تو ان کے مقابلے میں ان اماموں کو بنایا گیا۔ یہ فقیہ تھے اپنے زمانے کے، مجتہد تھے، اور ان کو امام کا لفظ ان کے ساتھ چسپاں کر کے ان کو ائمہ تحریر کے مقابلے میں لایا گیا تھا۔ یہ مختصر سا حال میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔